الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. آواز کھولو اس نے تھوڑی جی سے. وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. اللہ نے زینت بخشی ہے اصحاب کو روشن تاروں سے. اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے. تاریخ صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. قابل قدر، قابل احترام میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ولی کامل پیکر اخلاص، پیکر وفا حضرت مولانا مخلص عبداللہ دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی پرخلوص دعوت پر یہاں پر الحمدللہ بہت دفعہ حاضری کا شرف مل چکا ہے. میری خوش نصیبی ہے اور ان کے ساتھ ایک ہمارا قلبی تعلق اور محبت ہے. انہوں نے ہمیشہ اخلاص بھرا جب بھی پیغام بھیجا میں نے اس پر مکمل عمل کیا اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے اس مقام پر آ کر. یہاں بعض دفعہ ایسی مساجد میں جانا ہوتا ہے، ویسے تو پورے ملک میں میں جاتا ہوں تقریروں کے لیے، وہاں صرف میں تقریر کے لیے جاتا ہوں. یہاں میں دعاؤں کے لیے آتا ہوں اور اس طرح کے مخلص لوگوں کی زیارت کے لیے آتا ہوں. تقریروں کا تو یہاں پر یہ عالم ہے کہ یہاں ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے خطیب اور مولوی یہاں یہ بلاتے ہیں، تسی بھی سوچنے ہو کہ کس نے سنا تھے کس نے نہ سنا. آپ بھی یہی سوچتے ہیں کہ کس کی بات سنیں کس کی نہ سنیں، اور ایک لمبا چوڑا ماشاءاللہ یہاں پر سلسلہ ہے. اور یقین جانیں آپ ان کو جتنی دعا بھی دیں یہ تھوڑی ہے. اس مرکز کو آباد کرنے والے اور اس مرکز کے ساتھ پورا قلبی تعلق رکھنے والے اور آپ اہل سنت والجماعت کے لوگوں کے
دلوں کو، قلوب و اذہان کو اللہ، اللہ کے رسول اور اصحاب رسول کے ساتھ، اکابرین امت کے ساتھ، صحیح عقائد و نظریات کے ساتھ حضرت مولانا عبداللہ مخلص صاحب نے جوڑا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے۔ میں نے دیکھا یہاں پر بڑے بڑے اکابرین یہ آپ کو لا کر، جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ان کی زیارت یہ آپ کو کروا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ والوں کی زیارت کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ میں نے ان کے اندر ایک یہ جذبہ بھی دیکھا، ماشاءاللہ یہ ہر ایک شعبے کے بندے کے قدردان ہیں۔ جو بھی بندہ انہیں ملے یہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ جس شعبے کا بندہ بھی، میں نے ان کے ساتھ سفر بھی کیے، دیگر پروگرامات پر بھی میں گیا مخلص صاحب کے ساتھ۔ میں نے دیکھا کہ اگر کوئی ایک عالم ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کوئی حافظ ہے اسے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کوئی قاری ہے اسے بھی محبت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، نعت خوان ہے اسے بھی محبت کے ساتھ۔ ہر ایک کو پورا پروٹوکول دینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن یہ آپ سمیت، بچوں سمیت، بوڑھوں سمیت اور ہر ایک سمیت یہ ماشاءاللہ پورا پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں۔ دل خوش ہو جاتا ہے اور بار بار یہاں آنے کو دل بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جذبے سلامت رکھے اور ہمیں ان مخلص لوگوں کے ساتھ جڑ کر دین اسلام کی خدمت کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ ذرا زور سے کہہ دو آمین۔ چونکہ جب میں نے جمعہ راولپنڈی میں پڑھایا تو گرمی تھی، شدید حبس تھی، اور جب وہاں سے میں نکلا تب بھی شدید موٹر وے پر حبس ہی تھی، لیکن جب ان مخلص لوگوں کے پاس پہنچا تو ماشاءاللہ پورے اخلاص کے ساتھ ہوا نے بھی آنا شروع کر دیا ہے۔ تو اگر آپ جذبے کے ساتھ ایک مرتبہ اور سبحان اللہ کہہ دیں گے تو یہ جھونکے مزید آتے رہیں گے، اور ان جھونکوں کی اس گرمی کے موسم میں ضرورت ہے۔ ذرا مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ہمیشہ آتا رہتا ہوں، ویسے تو میری تقریراں اتنے گوڑے تو ہو ہی گئی ہیں، اتنا تو میں ڈوب ہی گیا تقریراں سے تقریباً۔ اب میں آپ کے پاس آتا بھی رہا ہوں، اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی تقریر کہاں سے شروع کروں اور کون سی تقریر میں آپ کو سناؤں، اور جس تقریر کے ساتھ جو ہے ایمان بڑھے اور وجدان بڑھے اور اللہ سے ملاقات ہو جائے، اللہ کے محبوب سے ملاقات ہو جائے، اللہ کے محبوب کے صحابہ سے ملاقات ہو جائے۔ چونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ادب سکھایا ہے، ہمیں اللہ کا مقام بھی بتایا، اللہ کے محبوب کا مقام بھی بتایا ہے، اللہ کے محبوب کے یاروں کا مقام بھی بتایا ہے، ہمیں بالکل سیدھے راستے پہ ڈالا ہے۔ میں کبھی کبھی موٹر وے پر سفر کرتے ہوئے یہ بات سوچتا ہوں کہ یہ کتنا سیدھا راستہ ہے، کتنے اطمینان کے ساتھ بندہ جاتا ہے۔ ابھی بندہ ذرا تھوڑا سا کھائی کے اندر یا کچے کے اوپر گاڑی چلانا شروع کر دے، کتنی پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو پھر اپنے بزرگوں کو بندہ دعا دیتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں سیدھا موٹر وے پر چلایا ہے، بڑے سکون کے ساتھ ہم سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ آمین کہہ دیں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ یا اللہ یہ سفر اسی طرح صحیح سلامت جاری رکھنا، کہو آمین۔ ابھی سوشل میڈیا بھی ہے، بڑا کچھ ہے، صحابہ کی عظمت کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ میں بتاؤں حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب، سب کہو نور اللہ مرقدہ رحمت اللہ تعالی علیہ، کریا بستی بستی نگر نگر جا کر اور گاؤں مشکل راستوں سے سفر کرتے ہوئے جا کر صحابہ کی عظمت کا جھنڈا لہرایا ہے، صحابہ کا مقام بتائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور صحابہ کا مقام بتایا، صحیح راستہ بتایا، اور ماشاءاللہ لوگوں کے آج عقائد صحیح ہیں، نظریات صحیح ہیں، ہم ڈاما ڈول نہیں ہونے والے، کہو الحمدللہ۔ ہمارے قائد، ہمارے رہبر جو قاضی مظہر تھے وہ ہمیں صحیح راستے پر ڈال کر گئے ہیں۔ انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ادھر ادھر کر سکتی
نہیں، کسی کے اندر جرأت ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ، اور اطمینان کے ساتھ یہ سفر جاری اور ساری ہے۔ میں یقین کے ساتھ، ابھی میں نے اپنی تقریر شروع نہیں کی، میں آپ کو بتاؤں آج تقریر جو میں سنانا چاہتا ہوں میرے دل کے اندر ہے وہ تقریر، میں چاہتا ہوں میں آپ کو وہ تقریر سناؤں چونکہ حضرت عمر کی شان بھی بیان ہو جائے گی اور خراجہ تحسین بھی پیش ہو جائے گا، اور ایک جو سبق ہے وہ بھی اللہ کرے گا ہمیں یاد ہو جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ اللہ خیر، چلو میں اب ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر آپ کو اپنی تقریر سیدھی سیدھی سنانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں جب بھی یہاں آتا ہوں اس وقت کی، اس ٹائم کی میں بڑی تعریف کرتا ہوں۔ یہ بہت مبارک وقت ہے، 2-3 وقت اتنے مبارک ہیں۔ ایک سحری کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، ایک نماز فجر کا وقت ہے، اور ایک عصر سے مغرب تک کا وقت ہے۔ جو بندہ ایسے قیمتی بناتا ہے اللہ کے حضور، وہ اللہ کا بہت محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں نے ان اوقات کی بڑی تعریف بیان کی ہے، اور جمعے کے دن تو خاص کر عصر سے مغرب تک درود شریف پڑھنے کا وقت ہے۔ اس لیے اللہم صلی، درود شریف ذرا ایک دفعہ پڑھ لیں سارے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ہمتاً متوجہ ہو کر آپ ذرا میری یہ گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی، آپ کو پتہ ہے آج جس شخصیت کا یوم شہادت ہے، آپ نے جمعے کے اندر بھی سنا ہوگا، آج پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت، بالخصوص پاکستان کے علماء، چاہے وہ دیوبندی ہیں، چاہے وہ بریلوی ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس شخصیت کو خراجہ تحسین پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، کیا پیاری ہستی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ حضرت عمر کی شان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ حضور نے اللہ کے سامنے انتخاب کے لیے 2 نام جب پیش کیے نا، تو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں ناموں میں سے پہلا نام حضرت عمر کا چنا ہے۔ آپ کی شان، بیٹا بار بار اٹھو بیٹھو نہیں، میرے بچوں سارے چپ کر کے بیٹھ رہو، چپ کر کے، مولوی بہت دوروں آئے ہیں، تھکے ابھی تے ایویں خام خواہ جمعہ بھی پڑھایا، تو بالکل اطمینان نال بیٹھو، آخر تے سارا کچھ ہوشی انشاءاللہ، آکھو انشاءاللہ۔ ہاں انتظام ہے نا حضرت؟ ہاں آخر تے انشاءاللہ، ہر سال اچھا انتظام ہونا، اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی بڑا اچھا انتظام ہو سی، آکھو انشاءاللہ، تاکہ آدھا پونا گھنٹہ تقریر ہے ساری، لمبی چوڑی تو میں تقریر آج سنانی نہیں تو آج تو صرف سبق ہے نا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوالے نہ لے، ذرا توجہ فرماؤ، اور آج میرا دل کرنا ہے کہ حضرت عمر اسی رو کے خراجہ تحسین پیش کرا۔ جڑے ساڑے ملک نے حالات بنے ہیں نا، حالات حضرت گفتگو بھی تو ہونی چاہیے نہیں ہے نا، ساڑے ملک نے جڑے آج مصیبت خانہ حالات بڑے، اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، پہلا نام حضور نے 2 نام پیش کیے، ایک نام عمر اور دوسرا نام ابو جہل کا، او بعمر ابن الحشام، یہ دوسرا نام ابو جہل کا تھا۔ اللہ نے پہلا نام جس کو اللہ نے خود چنا وہ نام تھا حضرت، ایسا بولنے پہ وہ نام تھا عمر۔ عمر 2 دفعہ آکھو ذرا، عمر عمر۔ تسی حساب لاؤ جی کہ حضرت عمر دیکھ کے شیطان نس وینا آیا، راہ چھوڑ دینا آیا، تے نام لینے نال آکھو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت عمر کا سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، تو نام لینے کی وجہ سے پتہ نہیں کہاں تک بھاگتا ہوگا اور کیا اس کا حشر ہوتا ہوگا۔ 2 دفعہ کہیں، گلشن رسالت کا خوبصورت پھول عمر عمر ہے، کہو سبحان اللہ۔ گلشن رسالت کا خوبصورت پھول عمر، بلند آواز سے عمر۔ اج تیارے حضرت عمر نہ کرنے نا بڑا ثواب نے، اگر کسی بندے ہیں ڈرونے خواب آنے عمر نا، وہ اپنے دل تے 3 وری لکھے عمر، اسا انشاءاللہ ڈرونا خواب پھر دوبارہ کدی نہیں آن لگا، آکھو انشاءاللہ۔ اللہ حق کا بول بالا کرنے والا عمر عمر، 2 بری ہوشی ذرا جی، مزہ تام ہے۔ حق کا بول بالا کرنے والا عمر عمر ہے، کفر کا منہ کالا کرنے والا عمر عمر ہے،
کفر کے لیے پریشانی کا باعث عمر ہے، مساجد بنانے والا عمر ہے، مدرسے بنانے والا عمر ہے، قاری پیدا کرنے والا عمر ہے، مؤذن رکھنے والا عمر ہے، خطیب پیدا کرنے والا عمر ہے۔ میرے دوستو، کفر کا منہ کالا کرنے والا، باطل پہ چھا جانے والا اور بدر میں شیروں کی طرح پیش ہونے والا، احد میں شیروں کی طرح پیش ہونے والا، ہر میدان کے اندر پیش ہونے والا اور حضور کا رفیق بن کر، ساتھی بن کر کفر کا مقابلہ کرنے والا عمر ہے۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں اپنی ساری تقریر چھوڑ کر یہ بات سنانا چاہتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال تک اپنی جو حکومت کی ہے، اپنے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اللہ 900 مسجدیں بنانے والا، 300 جامعہ مسجد بنانے والے، قرآن کے حافظ اور قاری 36,000 قرآن کے حافظ 10 سالوں میں حضرت عمر نے تیار کروا دیے تھے۔ مسجدیں حضرت عمر نے بنائی، خطیبوں مؤذنوں کا تقرر فرما دیا، اور ہر جگہ قرآن 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 کرانے والا عمر ہے۔ حضور کی حدیثیں پہنچانے والا عمر ہے، حضور کا پیغام پہنچانے والا عمر ہے۔ حضرت عمر نے اس کے ساتھ ساتھ دین کی آبیاری بھی کی، شریعت کا نفاذ کیا، قرآن کا نفاذ کیا، اللہ کے حدود لوگوں کو بتائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی حکومت کے اندر بہت سارے محکمے بھی بنائے، آپ نے محکمے بھی بنائے۔ ڈاک کا محکمہ حضرت عمر نے بنایا، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ یہ جو انہار کا محکمہ ہے، بھائی پانی کس زمیندار کو کتنا ملنا چاہیے، کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو، یہ بھی محکمہ حضرت عمر، آپ توجہ کے ساتھ میری بات سنیں، یہ محکمہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا۔ اور اسی طرح پولیس کا محکمہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ کتنا مزہ آ رہا ہے، آج اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ عمر وہ ہے جس کا نام اللہ کی زبان پر ہے، کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ عمر وہ ہے جس کا نام اللہ کے محبوب کی زبان پر ہے۔ عمر وہ ہے جس کا نام حضرت ابو بکر کی زبان پر ہے۔ عمر وہ ہے جن کا نام حضرت عثمان غنی کی زبان پر ہے۔ عمر وہ ہے جن کا نام حضرت علی شیر خدا کی زبان پر ہے۔ عمر وہ ہے جن کا نام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، مشائخ، اکابرین، مفسرین، محدثین، خطباء، مقررین، واعظین، اور آج اہل سنت والجماعت بالکثر کے اندر سنیوں کی زبان پر بھی کون سا نام ہے؟ عمر ہے۔ اس لیے آپ ذرا حضرت عمر کا نام لیتے رہے، میں بات سنانا چاہتا ہوں بڑی قیمتی، اور جس سے ایمان بھی بڑھے گا، اور آج یہ تقریر ہوگی انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈاک کا محکمہ بھی آپ نے قائم فرمایا، اور آپ نے پولیس کا محکمہ بھی بنایا، انہار کا محکمہ بھی بنایا، اور سارے محکمے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائے۔ قاضی بٹھائے، جج بٹھائے، لوگوں کو انصاف مہیا کیا، بھئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ چلتے چلتے آپ نے بیت المال کا ایک محکمہ بھی بنایا تھا، توجہ کریں، آپ نے صرف اور صرف غریبوں کے لیے یہ محکمہ آپ نے قائم فرمایا، توجہ فرمائیے، محکمہ یہ آپ نے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے فرمایا۔ کسی غریب کے ساتھ، کسی لاچار اور کسی بے کس بے بس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت
عبداللہ مخلص صاحب آپ ذرا اندازہ فرمائیں، ہر محکمے پر حضرت عمر نے نگران بٹھائے، کسی کے ساتھ جتنے محکمے ہیں، ڈاک کا محکمہ ہے، پولیس کا محکمہ ہے، اور جتنے بھی محکمے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائے، جتنے بھی ادارے آپ نے قائم کیے، سب پہ آپ نے نگران بٹھائے، لیکن جب بیت المال کی نگرانی کی باری آتی ہے حضرت عمر خود میدان میں آتے ہیں۔ توجہ کریں ذرا، علماء سے پوچھ لیں بے شک۔ فرمایا اس محکمے کی نگرانی عمر خود کرے گا۔ اچھا حضرت آپ کس طرح کریں گے؟ فرمایا اللہ نے اگر مجھے اقتدار دیا ہے، یہ حکومت کے لیے، حکومت وقت کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہماری آج کی اس کانفرنس میں، آج کے اس پروگرام کے دوسرے حصے میں، کل پہلا پروگرام تھا، 10 محرم تک یہاں پر پروگرامات منعقد ہونے ہیں، علماء آئیں گے، حافظ آئیں گے، قاری آئیں گے، نعت خوان آئیں گے، بڑے بڑے اکابرین آئیں گے، یہاں پر آپ کو آ کر اپنا اپنا پیغام سنائیں گے، لیکن یہ میرا پیغام آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ حضرت عمر کو خراج تحسین پیش کرنے لگا ہو۔ آپ نے جب غریبوں کی باری آتی ہے، مسکینوں کی باری آتی ہے اور مجبوروں کی باری آتی ہے، جس محکمے کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا اس پہ حضرت عمر خود بیٹھتے ہیں، یار کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور اپنی زبان سے یہ بات فرمایا کرتے تھے جو آپ نے علماء سے سنی ہے، اس بات کو سن کر کوئی زبان بھی خالی نہ رہے، بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے لوگوں، فرات کے کنارے پر اگر ایک کتا بھوکا نہیں پیاسا بھی مر گیا، کل قیامت کے دن عمر اللہ کی عدالت میں کس طرح پیش ہوگا؟ اور آج آپ کے سامنے ہے، میں یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں، میں اٹک کے علاقے میں حضرت تقریروں کے لیے جاتا ہوں، وہاں پر ایک علاقہ ہے نظام پور کا، ایک عورت، دریا ہے بہت بڑا، چونکہ میں وہاں جاتا رہتا ہوں تو اس لیے میں یہ بات سنا رہا ہوں، اور کتنے دکھ کی بات ہے، یہ دکھ بھرا پیغام میں آج آپ کے لیے لایا ہوں، اپنی تقریر چھوڑ کر، تقریراں پھر ہونیاں رہسن لیکن اے ذرا دکھ بھرا پیغام تسی سنو۔ ایک ماں دریا کے اوپر کھڑی ہوتی ہے اپنے 2 بچوں کو لے کر، اور پل کے اوپر سے اپنے بچوں سمیت دریا میں چھلانگ لگاتی ہے، پل کے اوپر سے۔ اللہ، مجھے حضرت عمر، یہ حضرت عمر کے یہ شہادت کے ایام اور یہ یاد کے ایام، مجھے تب یہ واقعہ یہ بہت زیادہ اس پریشان کیا اس بات نے، چونکہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں۔ اس ماں نے اوپر سے چھلانگ لگائی اور بڑی مشکل سے لوگوں نے اس ماں کو بچا لیا، پیچھے لوگوں نے بھی، غوطہ خوروں نے چھلانگ لگائی، ماں کو بچا لیا، لیکن ان معصوم چھوٹے چھوٹے 5 اور 6 سال کے بچوں کو نہیں بچا سکے۔ وہ بچے پانی کے اندر بہہ کر چلے گئے، وہ بچے، میں اپنے بزرگوں پہ آج سبق پہ سنانا، وہ بچے پانی میں بہہ کر چلے گئے۔ اللہ، بہت کوشش کی، وہ معصوم بچے نہیں مل سکے۔ ماں کی حالت تھوڑی سی سنبھلی، ہسپتال میں لے گئے، پانی وغیرہ اس کے منہ سے پیٹ سے نکالا، ماں ہوش میں آتی ہے، سب سے پہلے روتے ہوئے اپنے بچوں کا پوچھتی ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ اس کے بچے اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ بچے چلے گئے، اب تھوڑی دیر کے بعد اس نے لوگوں نے پوچھا آپ کیا وجہ تھی آپ نے چھلانگ لگائی بچوں سمیت؟ کہ میرا شوہر ہے جو راولپنڈی میں ملازمت کرتا ہے، سیکورٹی گارڈ ہے، اور گردوں کا عارضہ اس کو لاحق ہے، 20,000 روپے ٹوٹل ہماری تنخواہ ہے، 20,000 روپے، کتنے ظلم کی بات ہے، 20,000 روپے پر وہ بندہ پرائیویٹ نوکری کر رہا ہے، اور یہ جو 2 بچے چلے گئے دریا میں، یہ بھی دونوں گردوں کے مریض تھے، یہ بھی دونوں گردوں کے مریض تھے، وہ بھی گردوں کا مریض، اور 20,000 روپے کی دوائی آ جاتی، گھر میں ہمارے بالکل فاقے چل رہے ہیں۔ اللہ، مجھے حضرت عمر کا وہ مبارک دور یاد آ گیا۔ اللہ،
میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات ان غریبوں اور مسکینوں کے لیے بے چین رہتے، آنکھوں میں آنسو آتے۔ ایک واقعے نے حضرت عمر کو بڑا رلایا۔ میں شاید یہ دو واقعے آپ حضرات کو سنا دوں اور حضرت عمر کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوا اپنی بات بھی کروں گا۔ حضرت عمر کے حوالے سے آپ ذرا پوری توجہ کے ساتھ میری بات سنیے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ ایک واقعہ جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونے پر اور پریشان ہونے پر مجبور کر دیا۔ آپ راتوں کو اٹھ کر مدینے کی گلیوں میں غریبوں اور مسکینوں کی خیریت پوچھتے۔ وقت کا بادشاہ ہے، امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، مصلی رسول پر امام ہے، ممبر رسول پر خطیب ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ لیکن رات آدھی رات کا وقت، ہر گھر کی دیوار کے ساتھ کان لگائے ہوئے، دیواروں کے ساتھ اندر کوئی بچہ تو نہیں رو رہا، اندر کوئی بیمار تو نہیں پڑا ہوا، اندر کوئی کسی کو پریشانی تو نہیں ہے، کسی کو میری مدد کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو رو رو کر اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا رہی۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹا دیا، کہا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ حضرت عمر اندر گھر تشریف لے گئے۔ ماں کہنے لگی اس وقت سوشل میڈیا تو نہیں تھا نا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وقت کا بادشاہ کون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان بچوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا جو بچے ماں کا دودھ چھوڑ دیں گے، آپ نے اعلان کیا ان کے لیے وظیفہ میں نے مقرر کر دیا ہے، ان کو پیسے ملیں گے۔ اب پیدائشی بچوں کے بارے میں مائیں اتنی فکر مند ہوتی تھیں تاکہ یہ جلدی جلدی دودھ چھوڑیں اور بچے کا وظیفہ مقرر ہو جائے، ہمیں پیسے ملنے شروع ہو جائیں۔ حضرت عمر نے اس ماں کو کہا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہ جی بچہ دودھ کی وجہ سے رو رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا پھر آپ اسے دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ کہ جی دودھ اس لیے نہیں پلا رہی تاکہ یہ جلدی دودھ چھوڑے اور عمر اس کا وظیفہ مقرر کر دے۔ بس یہ بات حضرت عمر نے سننی تھی۔ میری وجہ سے ایک معصوم بچہ دودھ پینے سے رہ رہا ہے، میری وجہ سے ایک بچہ جس کو ماں دودھ چھڑوا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہنچتے ہیں، اتنے بے چین ہیں، اتنے بے چین ہیں، اتنے بے چین ہیں، اتنے پریشان ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ یا اللہ عمر نے یہ کیا فیصلہ کر دیا؟ صبح ہوتے ہی آپ نے ساری کابینہ کو اکٹھا کر کے اعلان کیا، اور میری کابینہ والوں میں نے جو فیصلہ کیا تھا کہ بچے کو دودھ چھوڑنے پہ وظیفہ ملے گا، اب پیدائش پر ہی وظیفہ جاری کر دیا جائے گا۔ یار کم از کم خدا کا ہمیں خوف تو رکھنا چاہیے جی۔ حضرت میرا ایک شاگرد جرمنی سے مجھے اس نے فون کیا، جرمنی سے، کہتا ہے مولانا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہاں پر میرا بچہ، اللہ نے مجھے بیٹا دیا، ہسپتال میں میں اپنی بیوی کو لے کر آیا۔ کہتا ہے جی اس طرح میری بیوی کو انہوں نے سنبھالا ہے، مجھے انہوں نے پیسے بھی دیے، مجھے انہوں نے دودھ بھی لا کر دیا، مجھے انہوں نے پیمپر بھی لا کر دیے، مجھے انہوں نے کھانے پینے کا سامان بھی لا کر دیا۔ مجھے یہ بتائیں کیا یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے؟ میں نے کہا تم ان کے ایمان کی دعا کرو۔ اور اس نے مجھے اگلی بات بڑی پیاری کی، بہت بڑے وکیل کا بیٹا ہے، کہتا ہے مولانا صاحب میں نے ایک بندے سے کہا کہ یہ کس کا قانون ہے جس کو تم فالو کر رہے ہو؟ اس کا جواب تھا کہ یہ مسلمانوں کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام عمر ہے۔ نعرہ تکبیر! جس کا نام عمر ہے۔ میں کہتا ہوں میرا عمر، تیرا عمر
اس پر تو آنا چاہیے، واہ عمر واہ عمر، تکڑا جا نعرہ لاؤ، کل بے شک نہ لائیو، کل میں نات خان صاحب سمجھا کے انسان اتسانا نعرہ میں لوا چھڑے آیا، تسی بے شک نہ لائیو، لیکن اج ضرور لاؤ، میرا عمر تیرا عمر، جن کا ہے اب وہ لگائیں گے، میرا عمر تیرا عمر۔ یہ حضرت عمر کا قانون۔ کہتے ہیں جی ایک مسلمانوں کا بادشاہ تھا جس کا نام عمر تھا۔ اللہ، میرے دوستوں اور بزرگوں، رات کے اندھیرے میں نے جب ان بچوں کا واقعہ سنا مجھ سے رہا نہیں گیا، اور ایک اور واقعہ بھی میں نے سنا، ایک باپ اپنے 2 بچوں کو قتل کر کے، اپنی بیوی کو بھی گولی مار کر، اپنے آپ کو بھی گولی مارنے کے بعد آخر میں کہتا ہے کہ جناب یہ گولی آخر میں اس نے خط چھوڑا، یہ گولی اس لیے ماری ہے کہ ہم اتنے مقروض ہو گئے تھے، 17,000 میں گزارا مشکل تھا، اپنے بچوں کا دودھ پورا کروں یا دیگر اخراجات، ہم نے اللہ کے پاس جانا منظور کر لیا۔ آپ اندازہ فرمائیں اس وقت لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، کہاں ہماری حکومتیں سوئی ہوئی ہیں۔ واہ عمر تیرے جاگنے پر قربان جائیں، عمر آپ کی فکر پر قربان جائیں۔ رات ہے توجہ کریں ذرا، ایک ایک غریب کے دروازے پر آپ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اندر سے بچوں کی رونے کی آواز ہے، حضرت عمر دستک دے دیتے ہیں۔ آپ نے فوراً پوچھا کیوں بچے رو رہے ہیں؟ کہ جی گھر میں فاقے ہیں۔ آپ نے اندر جا کر دیکھا بچے رو رہے ہیں واقعتاً، اور ہانڈی چولہے پہ رکھی ہے۔ فرمایا توجہ کرو ذرا، آپ نے پوچھا ہانڈی چولہے پہ رکھی ہے، کیا اس کے اندر سالن نہیں پک رہا؟ ہانڈی تیار نہیں ہوئی، اتنی دیر ہو گئی ہے۔ ماں نے کہا حضرت کافی دنوں سے فاقے ہیں، ہمارے گھر میں ہانڈی نہیں پکی ہوئی۔ توجہ کر، کہا یہ کیا رکھا ہوا ہے اوپر؟ ہٹا کر دیکھا ہانڈی میں پتھر اور پانی۔ آپ نے پریشانی میں پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی جی بچوں کو تسلی دینے کے لیے یہ عمل میں کر رہی ہوں۔ حضرت عمر زارو قطار رو پڑتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں، فوراً بیت المال کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، چابی منگوا لیتے ہیں، اور جلدی جلدی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ عمر تیری عظمتوں پر قربان جائیں، تیری رفعتوں پر قربان جائیں۔ حضور نے ویسے دعا نہیں مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر کو بھیج اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے۔ یا اللہ دنیا کو پتہ چلے اسلام کیا ہے، اسلام کی خدمات کیا ہیں، اسلام کی شان کیا ہے، اور مسلمانوں کو اپنے اندر کون سا جذبہ رکھنا چاہیے، خدمت کا کیا مقام ہونا چاہیے، عزت کس طرح ہونی چاہیے، عبادت کیسی ہونی چاہیے، معیار کیا ہونا چاہیے، شان کیا ہونی چاہیے، شوکت کیا ہونی چاہیے۔ آج غیروں کے پیچھے لگ کے میرے دوستوں اور بزرگوں ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اور حضور کی امت خودکشیوں پہ مجبور ہو رہی ہے۔ یا اللہ آپ دل سے دعا فرما دیجئے، یا اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما دے۔ پتہ نہیں میں آج کس طرح کی تقریر سنا رہا ہوں، لیکن میرا یہ دل کر رہا ہے کہ میں یہ تقریر آپ حضرات کو سناؤں۔ ٹھیک سنا رہا ہوں، پتہ نہیں غلط سنا رہا ہوں۔ اسلم صاحب بیت المال کے چابی بردار، خدمت گزار، چابی لے آؤ بھائی جلدی کرو، چابی لے کر آتے ہیں۔ اللہ چابی پہنچ گئی۔ حضرت عمر نے کہا ذرا اسلم صاحب سائڈ پر ہو۔ حضرت کیا ضرورت ہے جی، چینی لوڑے، پتی لوڑے، میں آٹا لوڑے، میں آپ چاہنا جی تسی بادشاہ وقت ہو۔
اللہ. حضرت عمر نے کہا آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ چینی بھی خود اٹھاتے ہیں، کہو سبحان اللہ. حضرت عمر کا ذکر خیر کر رہا ہوں، ذرا مبارک ذکر ہے، ذرا سبحان اللہ محبت سے کہہ دیجئے. پتی بھی خود اٹھاتے ہیں، دودھ بھی خود اٹھاتے ہیں. جب باری آئی نا آٹے کی، آٹے کا تھیلا ذرا بھاری ہوتا ہے، آپ نے آٹے کا توڑا بھی خود اٹھایا. اور وقت کا بادشاہ ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. بورا اٹھاتے ہیں کندھے پہ رکھتے ہیں، بورا اٹھاتے ہیں کندھے پہ رکھتے ہیں. اور اس کے دور میں کوئی انسان تو کیا، کوئی جانور بھی خودکشی نہیں کرتا تھا. آج انسان بچوں سمیت خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ افسوسناک واقعہ آپ کو میں نے سنایا، اور یہ 2 واقعے اس لیے سنا رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یار اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک غریب کے گھر میں جا کر کچھ نہ کچھ راشن ہی ڈال کر آ جائے. اللہ، اتنا میرا دل دکھا یہ واقعہ سن کر، اس لیے میں یہ یہاں پر یہ تقریر میں سنا رہا ہوں. اگلی تقریر تو اگلے سال سناؤں گا، آج یہی تقریر آپ سنیں میری. مجھے اپنے آپ پر بھی حیرانگی آتی ہے، سب امت پر حیرانگی آتی ہے کہ ہم کس طرح غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں کہ ایک ماں اپنے معصوم بچوں کو لے کر دریا میں چھلانگ لگا رہی ہے اور خودکشی کرنے پہ مجبور ہے، اور حکومت بھی اور امت بھی غفلت کی نیند سو رہی ہے. اللہ، یا اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ، توجہ کیجئے ذرا. اب جناب اسلم صاحب کہتے ہیں جناب امیر المومنین اگر آپ مہربانی فرمائیں آپ آٹا مجھے دے دیں، میں اٹھا سکتا ہوں. حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو، فرمایا کل قیامت کے دن میرے اعمالوں کا بوجھ قیامت کے دن اگر اٹھا سکتے ہو تو یہ بورا تمہیں اٹھانے کی میں اجازت دیتا ہوں. آپ نے کندھے پہ بورے کو رکھا اور چلنا شروع کر دیا. سارا سامان خود اٹھا کر اس بوڑھی اماں کے گھر کے اندر لا کر رات کو رکھتے ہیں. اللہ اللہ. اور وہ بچوں کے لیے کھانا پکا رہی ہے. توجہ کریں، وقت کا بادشاہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بچوں کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور بچوں کو کھلانا شروع کر دیتا ہے، بچوں سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے. ماں کو کہتے ہیں کہ آپ آٹا گوندیں، آپ روٹی پکائیں، آپ سالن پکائیں، کچھ اور بھی ضرورت ہے وہ بھی آپ کے لیے پہنچا دیا جائے گا. اب جناب والا ماں نے کھانا پکایا، بچوں نے کھانا کھایا. اللہ اللہ. حضرت عمر لقمے بنا بنا کر ان معصوم یتیموں کے مسکینوں کے منہ کے اندر ڈال رہے ہیں. اور جب بچے کھانا کھا چکتے ہیں پھر بچوں نے آنکھ لگا لی اس بوڑھی اماں سے. حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر کہتی ہیں کس طرح گزارا ہو رہا ہے؟ بڑا عجیب جواب دیتی ہے، کہتی ہے کل قیامت کا دن ہوگا، عمر میرے سامنے آئے گا، میں عمر سے پوچھوں گی اللہ کی عدالت کے اندر کہ میرے بچے بھوکے سو گئے اور تو وقت کا بادشاہ بن کر اپنے نظام اپنی کرسی پہ بیٹھا رہا، خواب غفلت میں پڑا رہا. اب اسے یہ نہیں پتا کہ میں حضرت عمر سے بات کر رہی ہوں. آنکھوں میں حضرت عمر کے آنسو آنا شروع ہو گئے اور اس نے دوپٹہ لہرا کر کہا یہ دوپٹہ ہوگا کل عمر کے گلے کے اندر ڈالوں گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بی بی میری بات سن. حضرت عمر تو تقوی کا پہاڑ تھے نا جی. حضرت عمر تو اللہ فکر آخرت حضرت عمر میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اتنے تو کوئی ہوئے نا ہاں ماں جی تو جو بگاڑنا ساڑا بگاڑ کی نہیں، جو پٹنا ہی پٹ کی نہیں، جو کرنا ہی کر کے نہیں آسانا. ہمارے تو چیئرمین صاحب اس طرح جواب دیتے ہیں نا. میں حضرت ایک دفعہ یہاں غیبت تو نہیں ہوگی، میں اپنے ایم این اے صاحب میرے دوست ہیں ملک ابرار صاحب، ہم اکٹھے آتے جاتے رہتے. تو میں ایک دفعہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تو ایک بندہ مرد آیا، گرا پڑا، غریب مسکین، آ کر کہنے لگا جناب ملک صاحب میرے بہت حالات خراب ہوں جی، میں اگ لا کے انسان جی اپنے آپ جی ماں کچھ میری مدد نہ ہوئی تھی. تو ملک صاحب اس کو فوراً کہتے ہیں تو لا کے نہ گوئے، لا اتھے بار بن کے ساڑ کے نوئے اپنے آپ. میں بڑا حیران. اب چونکہ وہ میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، میری بہت عزت قدر کرتا ہے،
تو میں کہ ملک صاحب تساں اساں جڑیاں ووٹاں دتیاں اس جواب واسطے دتیاں ہیاں، اس تہاڑے واسطے اساں تساں ووٹاں دتیاں، اسلام تے تساں نافذ کرنا کوئی نہیں، کوئی صحابہ قرآن حدیث نہ تساں نہ تے لینا کوئی نہیں کسی پاسے، اور تے تساں کچھ کرنا کوئی نہیں، تو ماشاءاللہ 5-5 ہزار نے نوٹاں نال ماشاءاللہ تسانیاں وسکٹاں اندروں بھریاں رہنیاں تے باہروں بھی اندر پانی کتے کو کڈنا کنے نا، بڑے سام کے پیسے تسی رکھنے ہو، تو اتنی تو مہربانی کرو کہ اس بیچارے یا کوئی 100 200 500 اس بیچارے کی کوئی خدمت تو کرو آپ۔ انا وہ اچھا حضرت وہ حضرت نے امی تماشا بڑھایا، میں کہا جی اے میرے کول نہیں آیا، تساں کول کو آس امید لے کے آیا سر جی، یہ ایسا مولویاں کول نہیں آیا، اسے پتا مولویاں کول کیا ہونا ہے، ہاں مولویاں کول تے چٹا سوٹ ہی ہونا ہے جڑا انہیں بیچارہ آپ لائے ہونا ہے، مولویاں بیچارہ کول کیا ہویا، اور تساں کول اس واسطے آیا کہ اس بیچارے کو راشن ہی لے کے دے دیو۔ استغفر اللہ، یعنی یہاں تک احساس ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ اس ماں نے کیا کہہ دیا ہے، کل یہ میرا گریبان پکڑے گی، اللہ کی عدالت کے اندر یہ مجھے رسوا کرے گی، اللہ کی عدالت میں مجھے پکڑے گی۔ حضرت عمر نے کہا اگر میں اس شخص کو یہاں پر لے آؤں، اگر عمر یہاں پر آ جائے اور یہیں پر آپ اس کو سزا دے دو، کل قیامت کے دن اگر آپ سے وہ معافی مانگ لے، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں شرمندگی سے بچ جائے، وہ کہنے لگی وہ کون کہاں پر آئے گا، وہ پتہ نہیں کہاں اپنے محل میں سویا ہوا ہوگا، تم اس کی سفارش نہ کرو۔ حضرت عمر نے دوپٹہ اپنے گلے کے اندر ڈال لیا، کہا اماں جی چھک میرا گلا، پکڑ میرا گریبان، کھینچ یہ دوپٹہ، ابھی دنیا کے اندر جو سزا دینی ہے مجھے دے لے، کل قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ اللہ کی عدالت کے اندر میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ایسی ہستیاں ہمیں عطا کی ہیں، ان سے دعا کرو اللہ ہمیں محبتیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں پیار عطا فرمائے۔ اللہ اللہ، انہی سے ہمارے اکابرین نے ہمیں محبتیں سکھائی ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے، جنہوں نے علماء کی خدمت کی ہے، جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، جنہوں نے مسجدوں میں تراویحوں کو جاری کروایا ہے، جنہوں نے اذانوں کو شروع کروایا ہے، جنہوں نے جناب والا محکمے بنائے ہیں۔ حضرت علی حضرت عمر کی خدمات کو دیکھ کر ایک دن مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کر توجہ کرنا، حضرت عمر رو کر حضرت علی رو کر دعا دیتے ہیں، یا اللہ نور اللہ قبر عمر، یا اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ حضرت عمر کی قبر کو نور سے، یا اللہ۔ اور اب میں ایک دعا کرتا ہوں، اس دعا پر آپ آمین کہیں، میں تقریر ختم کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں میرا ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا حضرت؟ اوہ اچھا حضرت، میں کہ پتہ نہیں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں تو جلدی جلدی شروع ہو گیا۔ دیکھو میں اس دعا پر صرف 5 منٹ، تھک تو نہیں گئے ہو؟ ظاہر گل ہے زور میرا لگتا ہے تو تھکتے تسی پے ہو، زور تو میں پہ لانا جناب، اور آج زور تاں پہ زیادہ لگنا ہے کہ میں جمعہ پڑھا کے آیا ہوں، یک دم 2 گھنٹے بعد پھر تقریر کرنی پہ گئی ہے نا، کوئی گل نہیں اللہ۔ لیکن حضرت علی کی یہ دعا ہے، یا اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے، اور وہ تو ہے ہی نور، کہو سبحان اللہ۔ اس خدمت پر تو میں ایک شعر سنایا کرتا ہوں، حضرت امی عائشہ صدیقہ نے یہ قبر مبارک کی جگہ سبحان اللہ خود حضرت عمر کو عطا فرمائی ہے۔ یہ جگہ حضرت امی عائشہ صدیقہ کی تھی، اور یہ مبارک مقام، توجہ کیجئے، یہ مبارک گھر حضرت امی عائشہ صدیقہ کا تھا۔ یہ ماں اور بیٹے کا ایک پیار تھا، کہو سبحان اللہ، اور ایک بدلہ تھا جو انہوں نے اس پر ان کو دیا۔ اس پر آپ حضرات علماء کرام کی گفتگو سنتے رہتے ہیں، میں وہ شعر آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو، اور حضرت امی عائشہ صدیقہ کو بھی خراج تحسین پیش کر رہا ہوں۔ صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی،
رسول اکرم ہے تیرے شوہر، صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول اکرم ہے تیرے شوہر، صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول اکرم ہے تیرے شوہر، اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں کوئی ہمسر، اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں کوئی ہمسر۔ اگلا شعر ذرا میں پڑھنا چاہتا ہوں اپنے انداز کے ساتھ، تو آپ کی سبحان اللہ بھی، آپ کی سبحان اللہ بھی ذرا اونچی آواز کے ساتھ بھی سننا چاہتا ہوں۔ مہمان کا چونکہ حق ہوتا ہے، بوڑھوں پر تو جناب والا اتنی کوئی پابندی نہیں، چونکہ انہاں چ ہن اتنا سا زور کوئی نہیں اے جناب والا، لیکن ماشاءاللہ انہاں وچ تے سا زور کوئی نہیں، لیکن نوجوانوں تواڈے وچ تے شاہ زور جتنا زور تے ہے ہی ہے نا، ذرا زور تے لگا کے آو اتنی تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیجئے، تاکہ اس کا ثواب امی جان کی روح تک پہنچ جائے۔ جو پہنچانا چاہتا ہے ذرا وہ میرے ساتھ بلند آواز سے مل کر سبحان اللہ کہہ دے گا انشاءاللہ۔ لیکن میں نے بلکسر کے جلسوں میں یہاں میں نے کئی بوڑھے ایسے دیکھے جو سینے کا زور لگا کر، بڑے زور لگا کر اور اپنے اندر ہمت اور غیرت پیدا کر کے خلافت راشدہ کا نعرہ سینے کے زور کے ساتھ لگاتے ہوئے بھی میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے ہیں، لیکن میں ابھی یہ نعرہ نہیں آپ سے لگوا رہا، صرف اتنی بات ساروں سے کہتا ہوں، یہ شعر سنیے اور سبحان اللہ کہہ دیجئے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، تو جس اگلے شعر پر بھی سبحان اللہ، اور ذرا جو جنہوں نے ابھی تک نہیں کہی اور ان میں آپ نے ذرا محبت سے سبحان اللہ، میرا خیال ہے کہ آپ جنہوں نے ابھی تک نہیں کہی میرا خیال ہے ذرا وہ ایڈوانس میں کہیں، تب میں اگلا شعر پڑھتا ہوں، ذرا زور سے کہیں ذرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب آپ نے جذبے کے ساتھ کہی ہے، اب میں آپ کو شعر سناؤں گا تو آپ نے اس پر بھی سبحان اللہ کہنی ہے، پہلے پر بھی اور پھر انشاءاللہ دوسرے پر بھی کہو انشاءاللہ اللہ، اور اس کے ساتھ میں بھی سبحان اللہ کہوں گا، مخلص صاحب بھی کہیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ، کہو انشاءاللہ۔ اور پتہ ہے کیوں اس نیت نال سبحان اللہ کھڑی ہے کہ یا اللہ اگلے سال تو پہلے پہلے اتھے حاضری نصیب ہو جائے، کہو سبحان اللہ۔ جڑے جانا چاہتے ہیں، جڑے نہیں جانا چاہتے ہیں اتھے ہی رہنا چاہتے ہیں، ظاہر گل انہوں نے مونگ پھلیاں بھی پکیاں ہو سن نا، لیکن اسی تے صحابہ تے حضور نے روزے بغیر اسی تے نہ رہ سکنے ہیں، اسی دعا منگنے ہیں اللہ تو غیب چوں انتظام فرما تاکہ اسی بھی اتھے حاضر ہو آئیے انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ کی طرف ذرا توجہ دھیان دیجیے ذرا، تو جس مقام میں کبھی مکی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ اب ذرا یہ والے سبحان اللہ کہیے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ اب یہ والے بھی ذرا اپنی سبحان اللہ سنا دیجئے، بنا کے جنت، اب سارے کہیں گے ذرا، بنا کے جنت خدا نے اس میں صدیق و فاروق سلا دیے ہیں، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں
دعائیں دو اپنے بزرگوں کو، دعائیں دو اپنے اکابرین کو جنہوں نے ان لوگوں سے ہمیں پیار عطا کیا۔ وہ اللہ کے محبوب سے پیار کرتے 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 کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ پھر ہمارے بزرگوں نے ہمیں ان کا ادب سکھایا۔ حضرت جہلمی صاحب کو دیکھ لیں، حضرت قاضی مظہر صاحب کو دیکھ لیں، حضرت توسوی صاحب کو دیکھ لیں، اپنے سارے اکابرین کو دیکھ لیں جنہوں نے ہمیں ان مبارک ہستیوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، دنیا ادھر ادھر کھڑی ہوگی، ہمارے لیے انشاءاللہ یہ اعلان ہو رہا ہوگا جو اللہ کا قرآن کر رہا ہے۔ او سنیو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ اگلا جملہ میرے نال، اگلی آیت میرے نال مل کے پڑھو، فادخلی فی عبادی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے جاؤ 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 جاؤ، سیدھا جا کر حضرت قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، حضرت جہلمی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، مخلص صاحب کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ یا اللہ جنت میں نہ جائیں، فرمایا اپنے محسنوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یا اللہ کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ پھر اعلان کریں گے یا اللہ اب کیا ڈر ہے، اللہ پھر کہیں گے وادخلی جنتی۔ کتنی سنی میں تساں تقریر سنائی ہے، آخرت ہے، ایمان تازہ ہویا نے کہ نہیں ہویا نے۔ دعا کرو اللہ انہاں حضرات نہ سایہ ساڑھے صراط قائم اور دائم رکھے، اللہ یہ محبتہ سلامت رکھے۔ انشاءاللہ میں اللہ پاک زندگی دیتی، صحت دیتی، پھر انشاءاللہ اگلے سال اللہ پاک کی توفیق نال میری حاضری اتھے یقینی ہوسی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔